الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یعمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صدق اللہ المولانا العظیم۔ منبر رسول پر رونق افروز سادات اکرام، علماء ذوی الاحترام، امائی دین، میرے سامنے بیٹھے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس انداز سے میں درود و سلام پڑھوں، پورا مجمع ایک آواز ہو کر بارگاہ رسول میں اپنی عقیدتوں کی نظریں پیش کر لیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس آیت پاک کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، پروردگار اس کے حوالے سے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں جتنے بھی بھائی بہنیں حاضر ہیں اور جتنے ناظرین اس وقت سنی دعوت اسلامی کے چینل پر اس اجتماع کو دیکھ اور سن رہے ہیں، رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کی مصیبتیں دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے وائرس سے، بدعقیدگی کے وائرس سے، گناہوں کے وائرس سے، بدامنی کے وائرس سے، کرونا وائرس سے، جو وائرس ایمان تباہ کرے اس سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور جو وائرس ہماری جانوں کو ہلاکت میں ڈالے اللہ اس سے بھی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس وقت راج محل کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کے چوتھے روح پرور سالانہ سنی اجتماع میں ہم اور سب حاضر آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس حاضری کو اللہ مدینہ پاک کی حاضری اور جنت کی حاضری کا ذریعہ بنا دے۔ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس وقت قوم مسلم کے حالات کیا ہے۔ کسی صاحب دل نے بہت پہلے کہا تھا کہ نظر آتی ہے دنیا میں ہوا بے اقتدار اپنی، نظر آتی ہے دنیا میں ہوا ناسازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی،
وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اٹھے امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، اٹھے امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، علی کو بھیج دے آ جائے لے کے ذوالفقار اپنی، علی کو بھیج دیں آ جائے لے کے ذوالفقار اپنی، اور وہ بیٹھے ہو اٹھا ہو بارگاہ ناز کا پردہ، کہانی در پہ کہتا ہو شفیق جانثار اپنی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں نے قرآن پاک کی ان آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ جو مسلمان جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے اور جمعہ کی نماز میں وہ خطبے سے پہلے اگر مسجد میں پہنچتا ہے تو یقیناً وہ اس آیت کو سنتا ہے، اس آیت سے مستفیض ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھ پاتے ہیں، ورنہ اکثریت اس آیت سے نابلد ہے اور ناواقف ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے قرآن پاک میں مومنین کو 3 کام کرنے کا حکم دیا، اور 3 باتوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل ہوئے اس قرآن نے ہمیں منع کیا۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں جس پر عمل کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ 3 باتیں کون سی ہیں جس سے رب تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے؟ میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر سے وقت میں اور اس گفتگو میں میں کما حق ہوں وہ باتیں آپ تک پہنچا سکوں۔ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور ہمارا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ بڑا عظیم کلمہ ہے، یہ کلمہ اتنا پاورفل ہے، یہ کلمہ اتنا طاقتور ہے، اس کلمے میں میرے رب کا نام موجود ہے، رب کے محبوب مصطفیٰ کا نام موجود ہے، اور یاد رکھیں اللہ کا نام وہ ہے، مصطفیٰ کا نام وہ ہے کہ دنیا کا کون سا ایسا پرابلم ہے جو اللہ کے نام سے دور نہ ہو اور جو مصطفیٰ کے وسیلے سے دور نہ ہو۔ اور یاد رکھیں اللہ رب العزت جل شانہ نے بنی اسرائیل کے ایک بندے کو صرف اس لیے معاف کر دیا۔ فرمایا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کو 200 سال کی زندگی ملی، اور اس نے 200 سال میں برائیاں کی، لوگوں کو ستایا، لیکن ہوا کیا؟ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی برائیوں کی وجہ سے، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے لوگوں نے اسے سڑک پر پھینک دیا، کچرے کے ڈبے کے پاس، کوڑا کرکٹ کے پاس اسے پھینک دیا اور چل دیے۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی، اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ جا میرے فلاں بندے کو غسل دے، میرے فلاں بندے کو کفن پہنا، میرے فلاں بندے کو بہت عزت اور تعظیم کے ساتھ قبر میں دفن کر۔ اللہ اکبر! حضرت موسیٰ کو اللہ کا حکم ملا، اور اللہ کا حکم ماننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اس کرکٹ کے ڈھیر پہ سے اس آدمی کی لاش کو اٹھایا، اسے غسل دیا، اسے کفن پہنایا، اسے دفن کیا، اور اس کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تو نے ایک ایسے بندے کو غسل دینے کا مجھ نبی کو حکم دیا کہ زمانہ جس کی برائیاں کرتا ہے، زمانہ جس پہ لعنتیں بھیجتا ہے، زمانہ جسے بری نظر سے دیکھتا ہے، جس نے پوری زندگی برائیوں میں گزار دی، جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، لیکن مولا تو نے مجھے کیوں حکم دیا کہ میں ایسے بندے کو غسل دوں، ایسے بندے کو کفن پہناؤں اور عزت و تکریم کے ساتھ اسے قبر میں دفن کروں؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو سچ
سچ کہتا ہے اور لوگ بھی سچ کہتے ہیں کہ یہ بندہ گناہگار تھا، لیکن اے موسیٰ سن، اس بندے کا ایک عمل ایسا تھا کہ جس عمل کی وجہ سے میں رب خوش ہو گیا اور میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا اور تجھے حکم دیا کہ اسے کفن پہنا، تجہیز و تکفین کر، اور میں نے اسے جنت عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا وہ کون سا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے تو نے اس گناہگار کو بخش دیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ ایک مرتبہ وہ توریت کی تلاوت کر رہا تھا، وہ توریت پڑھ رہا تھا، جب وہ توریت کی تلاوت کر رہا تھا، توریت کی تلاوت کرتے کرتے میرے آخری پیغمبر، میرے محبوب پیغمبر، میرے لاڈلے پیغمبر، میرے پیارے پیغمبر، ارے جس پیغمبر کی وجہ سے میں نے ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے، اس محمد کا نام اس نے پڑھا۔ جب اس نے توریت میں محمد کا نام پڑھا اور اس نام کو چوم لیا، اس نام کی تعظیم کی، اس نام کی تکریم کی، اسے سینے سے لگایا، بس مجھے اس کی یہ ادا پسند آ گئی کہ جو میرے محبوب کے نام کی تعظیم کرے، اسے چوم لے، اسے سینے اور آنکھوں سے لگا لے، تو میں رب اس کے گناہوں کو بخش بھی دیتا ہوں اور تجھ نبی کے ذریعے سے اس کی تجہیز و تکفین کر کے اس کی عزت افزائی کرتا۔ یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ارے موسیٰ علیہ السلام کا امتی، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پڑھنے والا اگر محمد کے نام کی تعظیم کرے، محمد کے نام کا ادب کرے، محمد کے نام کو آنکھوں سے لگائے، محمد کے نام کو سینے سے لگائے، محمد کے نام کو سر پر رکھے، تو اللہ اس کے سارے گناہ کو بخش دے، اسے جنت عطا کرے، موسیٰ کے ذریعے سے اس کی عزت افزائی کرے۔ تو مجھے جواب دو کہ اگر کوئی محمد کا امتی ہو اور وہ اپنے نبی کے نام کی بھی عزت کرے، اپنی نبی کی تعظیم کرے اور قرآن پڑھے اور نبی کے نام کو چومے، تو مجھے بتاؤ کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا، کہ اللہ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا؟ ارے سنو، امام کہتے ہیں حضور کا نام کتنی عزت والا نام، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہمیں جا بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آؤ میں آپ کو ایک حکایت سناؤں، اللہ کا نام، مصطفیٰ کریم کا نام، میں یہ کہتا ہوں نام محمد صلی اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کی جلا، آؤ ان کا ذکر کرے جو ہے دافع رنج و بلا۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں میرے نبی کا نام ادب سے لو، میرے نبی پہ درود و سلام پڑھو، میرے نبی کی تعظیم کرو، میرے نبی کی توقیر کرو۔ وہ کون سا وائرس ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں ارے میرے نبی کا نام ہر قسم کے وائرس کے دفع کرنے کا وظیفہ ہے۔ امام نہیں کہتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور کا نام ہر بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، ہر مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہماری زبان پر نیتاؤں کے نام ہے، ہماری زبان پر جو ہے وہ کرکٹروں کے نام ہے، ہماری زبان پر ہیرو اور ہیروئن کے نام ہے، ہماری زبان پر دنیا داروں کے نام ہے۔ خدا کی قسم اگر ہماری یہ زبان مصطفیٰ کے ذکر سے تر ہو جائے، اللہ ہماری زبان بھی پاک کر دے گا اور اس نام کی برکت سے ہمارا دل بھی منور فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور کے نام میں بڑا پاور ہے، حضور کے نام میں بڑا اثر ہے۔ ارے یہی وہ نام ہے کہ جس کے وسیلے سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، یہی وہ نام ہے جس کے وسیلے سے اللہ نے حضرت
اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلنے سے انہیں بچا لیا. یہی وہ نام ہے جس کی برکت سے اللہ نے حضرت ابراہیم کو نار نمرود سے بچا لیا. یہی وہ نام ہے کہ جس کے وسیلے سے اللہ نے جناب نوح علیہ السلام کی کشتی کو ڈوبنے سے بچا لیا. قسم خدا کی یہ نام بڑا پیارا ہے, یہ نام بڑا انوکھا ہے, یہ نام اکسیر اعظم ہے. یہ نام ایسا ہے کہ اگر ہم اس نام کو جپتے رہے, اس نام کا ورد کرتے رہے, مصطفیٰ پہ درود و سلام کرتے رہے, تو دنیا کا کوئی ایسا پرابلم نہیں جو مصطفیٰ کے وسیلے سے حل نہ ہو جائے. دنیا کا کوئی ایسا وائرس نہیں جو مصطفیٰ کے وسیلے سے دور نہ ہو جائے. اور میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا امام رضا علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ, آپ جانتے ہیں یہ امام رضا علی کون ہے؟ یہ امام ضامن ہے جو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بیٹے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے. امام حسین کی اولاد میں سے ہے. آپ کو پتا ہے ایک مرتبہ حضرت امام علی رضا کو نیشاپور کے علماء نے بلایا. السیر و اعلام النبلا میں حضرت امام ذہبی سے نقل کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. اس حدیث کو بہت غور سے سننا, تب آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے نام میں کتنا پاور ہے, رسول اللہ کے نام میں کتنا پاور ہے, اللہ کا ذکر کتنا عظیم ہے, رسول اللہ کا ذکر کتنا عظیم ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا, اللہ کی یاد کو ہم نے بھلا دیا, جس کی وجہ سے دنیا کی مصیبتیں ہمارا استقبال کر رہی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کسی بے وقوف نے اعتراض کیا تھا. ایک مجمع میں ایک عالم دین نے کہا تھا, اے لوگوں اپنے رب کے نام کو پکارا کرو, اپنے رب کا نام لیا کرو, اللہ اللہ کی مالا جپا کرو, اللہ کے ذکر کو جو ہے وہ پڑھا کرو, اللہ کا نام لیا کرو. اس سے بلائیں دور ہو جاتی ہے, اس سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہے, اس سے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے, اس سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. اس نادان نے اس نے کھڑے ہو کر کے اعتراض کیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ ایک ذکر ہی ہے, ایک نام ہی ہے, یہ نام دل کو کیسے بدل سکتا ہے, دل کو کیسے بدل سکتا ہے. نہیں نہیں, میں نہیں مانتا کہ اللہ کے نام سے ذکر دل بدلتا ہو, دل بدلتا ہو. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اس بزرگ نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا. تھوڑی دیر کے بعد اس بزرگ نے اس آدمی کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا, او گدھے ادھر آ. کیا فرمایا, ذرا بولیے نا آپ بھی. اب جیسے ہی اس نے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی نہیں تھا, وہ سمجھ گیا کہ یہ بزرگ مجھے گدھا کہہ رہے ہیں. فوراً آگ بگولا ہو گیا. ابھی نارمل تھا, ابھی چہرے پر جمال تھا, جمال جلال میں بدل گیا اور کہنے لگا حضرت میں نے تو آپ کو عزت سے پوچھا تھا کہ کیا نام سے جو ہے وہ دل بدل سکتا ہے, تو آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا. یہ بات اچھی نہیں ہے, یہ بات پیاری نہیں ہے, اور آپ جیسے لوگوں کو شوبھا نہیں دیتی کہ آپ اس قسم کی گفتگو کرو. اللہ اکبر کبیرہ. وہ بزرگ فرماتے ہیں نادان, میں نے کہا کیا, 4 لفظ ہی کہے نا, گاف دال ہا الف, یہ 4 لفظ ہے نا, اس 4 لفظ کے کہنے سے کیا ہوا. میں نے تجھے گدھا کہا, کیا تو گدھا ہو گیا؟ کہا نہیں, میں تو انسان ہوں. پھر تجھے برا کیوں لگا, پھر تو ناراض کیوں ہوا؟ تو وہ جواب دیتا ہے حضور بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے گدھا کیوں کہا, میں انسان ہوں اس لیے میرے چہرے کا رنگ بدل گیا. فرمایا نادان, اگر اس 4 لفظ میں تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو میرے اللہ کے ذکر سے بھی دلوں کا زنگ دور ہو سکتا ہے اور مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں, دل کی دنیا بدل سکتی ہے. دوستو اللہ کے وسیلے کو, اللہ کے ناموں کا وسیلہ لے کر تو دیکھو. اللہ نے قرآن میں کہا
کہ اس کے نام لو، بڑے پیارے پیارے نام ہیں، اس کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں. اسے پکارو تو رحمان کہہ کے پکارو، اسے پکارو تو اللہ کہہ کے پکارو. لیکن دوستو آج ہم اس کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اس کے دروازے پر مدد کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جو مؤثر حقیقی ہے، جو حقیقی فاعل ہے، جو حقیقت میں ساری مصیبتوں کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس رب کے حضور ہم حاضر نہیں ہو رہے، اس رب کی بارگاہ میں ہم نہیں جا رہے. آؤ میں آپ کو کلمے کی طاقت بتاؤں، اللہ کے نام کی طاقت بتاؤں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ دیکھیں حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ جب نیشاپور پہنچے، اللہ اکبر، ائمہ اہل بیت میں سے غالباً 8ویں امام ہے آپ. جیسے ہی نیشاپور پہنچے تو حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ ہمیشہ اپنے چہرے پر وہ نقاب ڈالے رکھتے تھے، ہمیشہ نقاب سے چہرہ چھپائے رکھتے تھے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام علی رضا کے چہرے پر وہ حسن تھا کہ اللہ اکبر، جو آپ کے چہرے کو دیکھتا اس کا جو ہے اس کی دل کی دنیا بدل جاتی. وہ چہرے کی نورانیت دیکھ کر کے اس کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی تھی. اللہ اکبر. وہ علماء جو نیشاپور میں حضرت امام علی رضا کے انتظار میں تھے، الگ الگ تعداد ملتی ہے. ایک روایت کے مطابق 4000 علماء وہاں پر موجود تھے جو حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے آئے تھے. اعلیٰ حضرت نے بھی اسے فتاوی رضویہ میں نقل کیا ہے. آپ دیکھیں کہ جب امام علی رضا نیشاپور پہنچے، علماء نے عرض کی، محدثین نے عرض کی کہ اے ابن رسول، اے آل رسول، اے حسین کے بیٹے، ذرا اپنا چہرہ دکھا دے، ذرا اپنا رخ پاک دکھا دے، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ سے حدیثیں سننا چاہتے ہیں. قلم اور کتاب کا لے کر کے وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے. آپ نے اپنے چہرے سے جیسے ہی رخ ہٹایا، اللہ اکبر کبیرہ، جیسے ہی چہرے سے نقاب اٹھایا، سارے علماء رقص کرنے لگے، وشرے آ گئے، سب کی کیفیت بدل گئی. اللہ اکبر. کوئی امام کے قدموں کو چومتا، کوئی امام جس گھوڑے پر بیٹھے تھے اس کے رکاب کو چومتا، کوئی گھوڑے کے سموں کو چومتا، کوئی گھوڑے کو چومتا. عجیب کیفیت ہو گئی، زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگی. میں یہ کہتا ہوں اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر امام علی رضا کے چہرے میں اتنا جمال ہے تو مولا علی کے جمال کا حال کیا ہوگا؟ اور اگر مولا علی کے جمال کا وہ حال ہے تو مولا علی جن پر قربان ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شبہ ہے کہ دعا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. امام علی رضا نے انہیں ایک حدیث بتائی. اب سنیے آپ، جب وہ تھوڑے سے جو ہوش میں آئے، امام علی رضا نے حدیث بتائی اور فرمایا میں نے یہ حدیث اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے سنی ہے، انہوں نے یہ حدیث ان کے والد حضرت امام جعفر صادق سے سنی ہے، انہوں نے یہ حدیث ان کے والد حضرت امام محمد باقر سے سنی ہے، انہوں نے یہ حدیث ان کے والد امام زین العابدین سے سنی ہے، انہوں نے یہ حدیث ان کے والد امام حسین سے سنی ہے، اور انہوں نے یہ حدیث ان کے والد مولا علی سے سنی ہے. اور انہوں نے یہ حدیث مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک جناب محمد رسول اللہ سے میں نے سنا. حضور فرماتے میں نے یہ جبریل سے سنا، اور جبریل کہتے میں نے یہ رب سے سنا. اب دوستو حدیث کیا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے امام احمد بن حنبل اس مقام پر کیا لکھتے ہیں جس کی اعلیٰ حضرت نے تصحیح کی ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ حدیث تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو راویوں کے نام بیچ میں آئے ہیں، امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین علی، امام حسین، حضرت مولا علی، محمد رسول اللہ، جبریل اور اللہ فرماتے ہیں
ہیں یہ جن ہستیوں کے نام بیچ میں آئے ہیں، اگر کوئی ان کے ناموں کو پڑھ کر کے اگر کسی مریض میں دم کر دے تو اللہ اس مریض کو شفا عطا فرمائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں، جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی ان ناموں کو پڑھ کر، ارے نادانوں، کرونا وائرس سے وہ ڈرے جن کے ہاتھوں میں دامن اہل بیت ہے، کرونا وائرس سے وہ ڈرے جن کے پاس سادات کا وسیلہ نہیں ہے، کرونا وائرس سے وہ ڈرے جو دنیا دار ہو۔ الحمدللہ ہم نہ کرونا وائرس سے ڈرتے ہیں اور نہ کسی اور جراثیم سے، اس لیے کہ ہمارے ہاتھوں میں امام علی رضا کا دامن ہے، ابو بکر عمر عثمان کا دامن ہے، مولا علی کا دامن ہے۔ اور ایک چیز عرض کر دوں میں آپ کو، بات امام علی رضا کی آئی ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، تو محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا؟ یہ سب بارگاہ مصطفیٰ ہی کے خوششی ہیں۔ ان کے نام آپ کو معلوم ہے، ہم شجرہ قادریہ میں ایک شعر پڑھتے ہیں، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرا کا صدقہ کر غم کو فراد حسن و سعد، بلحسن اور بو سعید سعدزا کے واسطے۔ اور اس سے پہلے ایک شعر آتا ہے، جند حق میں گن جنید باسفا کے واسطے۔ حضرت معروف قرخی سنایا آپ نے کیا ہے شعر؟ بہر معروف و سری معروف دے بے خسری، جند حق میں گن جنید باسفا کے واسطے۔ یہ معروف قرخی کون ہے؟ یہ قادریوں کے پیر ہے، قادریوں کے پیر کا نام معروف قرخی ہے۔ اور سنو، حضرت معروف قرخی کون ہے؟ یہ امام علی رضا کی بارگاہ کے خادم ہے، امام علی رضا کی بارگاہ کے خادم ہے۔ اب آپ سنیے، ایک مرتبہ اس وقت کے خلیفہ جس کا نام مامون تھا، اسے سمندری سفر درپیش آیا۔ توجہ سے سننا، اسے سمندری سفر درپیش آیا تو وہ گیا، اور اس نے سمندری سفر کے درمیان جانے سے پہلے اس نے سوچا کہ چلو امام علی رضا سے دعا کروا دوں، امام علی رضا سے کوئی تعویذ لے لوں، کوئی ایسا عمل لے لوں کہ جس کی وجہ سے مجھے سمندر میں ڈوبنے سے میں بچ جاؤں، نقصان سے بچ جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا عقیدہ تھا اس وقت کے بادشاہوں کا بھی، وہ بھی جانتے تھے کہ اگر امان ملے گی تو اہل بیت کے دامن میں ملے گی۔ بادشاہ کا ہی عقیدہ تھا، تبھی تو رعایا کی بھی حفاظت ہوتی تھی۔ خیر، وہ بادشاہ گیا تو اس نے دیکھا کہ دروازے پر کھڑے ہوئے حضرت معروف قرخی، حضرت امام معروف قرخی نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے حضرت سے ملنا ہے۔ کہا کام بولو، کیونکہ امام علی رضا کی عادت یہ تھی، ہم ملا نہیں کرتے تھے جلدی کسی بادشاہ سے۔ اب اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں ایک سفر پر جا رہا ہوں، سمندری سفر درپیش ہے، تو اگر کوئی تعویذ مل جائے حضرت سے تاکہ راستے میں حفاظت ہو، سفینہ نہ ڈوبے، تو کرم ہو جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے رکو۔ وہ گئے تو اندر کیا دیکھا کہ حضرت امام علی رضا آرام کر رہے ہیں۔ تو معروف قرخی نے مولا علی کی سنت، کیونکہ مولا علی نے حضور کو نہیں اٹھایا تھا، نماز قضا ہو گئی تھی مقام صحبہ پر، یہاں معروف قرخی نے امام علی رضا کو نہیں اٹھایا۔ واپس آئے، ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر کے دے دیا۔ اب اس نے پوچھا بھی نہیں کہ کس نے دیا،
معروف کرخی نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے دے دیا. خیر اب یہ بادشاہ سفر کے لیے گیا. آپ بھی سمندری سفر کرتے ہیں, دریاؤں کا سفر کرتے ہیں, آپ کو انوبھو ہوگا کہ جب ہوا چلتی ہے, طوفان آتا ہے, تو پھر کیسی حالات ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ مامون کا جہاز جب سمندر کے بیچوں بیچ پہنچا تو اچانک طوفان آ گیا, بیڑا گھومنے لگا, بھور میں گردش کرنے لگا. اس وقت مامون نے کیا کیا, وہ تعویذ جو معروف کرخی نے دی تھی اسے نکالا اور اسے پانی میں ڈال دیا. اللہ اکبر. اس تعویذ کا پانی میں ڈالنا تھا کہ طوفان چلا گیا اور اس کا بیڑا کنارے پر لگ گیا. بیڑا کنارے پر لگ گیا. اللہ اکبر. اب جب وہ سفر سے لوٹا اور سفر سے لوٹنے کے بعد بہت سارے تحفے تحائف لے کر کے امام علی رضا کی بارگاہ میں آیا. امام علی رضا کے جو ہے وہ خانقاہ پر آیا. اب جیسے ہی امام علی رضا کی خانقاہ پر آیا تو امام علی رضا سے اس نے ملاقات کی خواہش ظاہر کی. تو اس وقت بھی حضرت معروف کرخی دروازے پر کھڑے تھے, اس لیے کہ امام علی رضا کے بارگاہ کے خادم تھے. ان کے جو ہے وہ در پر کھڑے رہتے تھے. ان کی بارگاہ کے جو ہے اللہ اکبر گداگر تھے امام معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ اکبر کبیرہ. وہ آیا اور کہنے لگا کہ یہ کچھ تحفے لایا ہوں امام کے لیے, یہ کچھ جو ہے انعامات لایا ہوں امام کے لیے, اسے امام تک پہنچانا ہے. اللہ اکبر. حضرت معروف کرخی نے کہا چلے وہ تحفے تو پہنچ جائیں گے, یہ بتا تیرا سفر کیسا رہا تھا, تیرے سفر میں جو ہے کیا گزری. اس نے کہا کیا بتاؤں, میں جب سفر پر گیا تو سفر میں اچانک جو ہے وہ طوفان آ گیا, بھور میں کشتی گھومنے لگی. اللہ اکبر. کہا پھر کیا ہوا. کہا وہ جو آپ نے امام علی رضا سے لکھوا کر کے مجھے تعویذ عطا فرمائی تھی, میں نے وہ تعویذ جو ہے وہ سمندر میں ڈال دیا تو اسی وقت میرا بیڑا کنارے پر لگ گیا, میرا بیڑا پار ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اب غور سے سننا, توجہ سے سننا. اللہ اکبر. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے مامون سن, وہ تعویذ امام علی رضا نے نہیں لکھی تھی, وہ تعویذ میں نے لکھی تھی, میں نے لکھی تھی. وہ پوچھتا ہے حضرت آخر اس تعویذ میں تھا کیا. توجہ ہے, آخر اس تعویذ میں تھا کیا. تو معروف کرخی کا عقیدہ دیکھو سنیو, معروف کرخی کا عقیدہ دیکھو. حضرت معروف کرخی کہتے ہیں میں بڑی بارگاہ میں رہتا ہوں, بڑی بارگاہ میں بڑے سالوں سے خادم ہوں. میں نے کہا میرے امام اٹھتے بیٹھتے مجھے پکارتے ہیں, معروف ادھر آ, معروف ادھر جا, معروف بیٹھ جا, معروف کھڑے ہو جا. میرے امام علی رضا بار بار میرا نام لیتے ہیں, بار بار میرا ذکر کرتے ہیں, بار بار مجھ نکمے کا نام ان کی زبان پر آتا تھا. تو میں نے سوچا آؤ میں دیکھتا ہوں کہ میرے نام میں بھی کچھ تاثیر پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی. تو نادان میں نے اس تعویذ میں کچھ نہیں لکھا تھا, اپنا نام معروف لکھا تھا. ارے میرے امام کی زبان سے جو جملہ نکلتا تھا وہی میں نے تعویذ میں لکھ دیا تھا. اسی تعویذ نے تیرے بیڑے کو پار پار پار. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سنی دعوت اسلامی. ارے میں کہتا ہوں نادانو, اگر معروف کرخی کا نام طوفانوں کو ٹال سکتا ہے تو امام علی رضا کے نام میں کیا طاقت ہوگی, موسیٰ کاظم کے نام میں کیا طاقت ہوگی, حضرت جعفر صادق کے نام میں کیا طاقت ہوگی, حضرت جناب محمد باقر کے نام میں کیا طاقت ہوگی, زین العابدین کے نام میں کیا طاقت ہوگی, حضرت امام حسین کے نام میں کیا طاقت ہوگی, امام حسن کے نام میں کیا طاقت ہوگی, اور مولا
کیا طاقت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے دور میں بریلی شریف میں طاعون آیا تھا. جیسے ابھی کرونا وائرس چلا ہے, آج ایک عمل بھی میں آپ کو بتا دوں. دوستو, مسلمان کسی وائرس سے نہیں ڈرتا, مسلمان تو اس سے ڈرتا ہے جو وائرس کو دفع کر دے. اس خالق سے ڈرتا ہے, اس مالک سے ڈرتا ہے. سمجھ میں آئی یا نہیں بات؟ مسلمان وائرس سے نہیں ڈرتا. تو اس وقت اعلیٰ حضرت سے لوگوں نے تعویذ مانگی. سنیو, اعلیٰ حضرت کا عقیدہ دیکھو, امام کا عقیدہ دیکھو. تو جانتے ہو امام نے اس وقت کون سی تعویذ دی تھی؟ جو شاہ محمد غوث گوالیری رحمت اللہ علیہ نے جواہر خمسہ میں لکھی. کون سی تعویذ؟ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. کہ ہر بلا, ہر مصیبت, ہر آگ کو دور کرنے کے لیے بس یہ 5 نام کافی ہے. محمد کا نام, فاطمہ کا نام, علی کا نام, حسن و حسین کا نام. سبحان اللہ. اور قسم خدا کی, جس نے بھی ان ناموں کو اپنے دروازے پر, آج بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ارے یہ کرونا وائرس کیا ہے؟ اگر کوئی وائرس اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا, تب بھی ان ناموں کو اپنے دروازے پہ لگاؤ, اللہ کے فضل سے ساری بلائیں دور ہو جائے گی. لگاؤ تو صحیح. اچھا ایک چیز میں بتاؤں آپ کو, ایک چیز بتاؤں. ابن عباس نے لکھا ہے, تفسیر میں ہے, اصحاب کہف کی صورت میں آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی اصحاب کہف کا نام, ان کے کتے کا نام اگر لکھ دے تو جہاز نہیں ڈوبے. سبحان اللہ. جس گھر میں رکھ دے اس گھر میں آگ نہ لگے, جس سامان میں رکھ دے اس سامان میں چوری نہ ہو. ہے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں مجھے جواب دے کہ اصحاب کہف ہے کون؟ یہ دقیانوس کے زمانے کے کچھ ولی ہیں, کچھ ولی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بعد میں آئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بعد کے ولیوں کے نام میں یہ پاور آ سکتا ہے, تو جو رسول اللہ کے خاندان کے لوگ ہیں ان کے ناموں میں کتنا پاور ہوگا؟ سبحان اللہ. ان کے ناموں میں کتنا پاور ہوگا؟ نبی کی آل کے نام میں کتنا پاور ہوگا؟ تو سنیے دوستو, یہ شعر لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ, یہ نام اور اس نام کا ورد کرے, اس نام کا وظیفہ بنائے, اس نام کا وطیرہ کرے, انشاءاللہ ہر قسم کے وائرس سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام علی رضا نے حدیث بیان کی. حدیث کیا بیان کی؟ پہلے راویوں کے نام لیے کہ میں نے یہ حدیث اپنے ابا موسیٰ کاظم سے سنی, انہوں نے یہ حدیث ان کے ابا امام جو ہے وہ جعفر صادق سے سنی, انہوں نے یہ حدیث ان کے ابا امام محمد باقر سے, پھر انہوں نے امام زین العابدین سے, انہوں نے امام حسین سے, انہوں نے مولا علی سے, مولا علی نے حضور سے, حضور نے جبریل سے, جبریل نے خدا سے. حدیث کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ. ذرا زور سے بول دے, ابھی آواز نہیں آئی, ذرا اور بلند آواز سے. ارے یہ کلمہ ہمارے علاوہ کسی کے پاس ہے بھی نہیں. ذرا زور سے آواز آ جائے. یہ جتنے کھڑے ہیں میرے بھائی ذرا وہ بھی کہہ دیں. اور جب لا الہ الا اللہ حدیث میں آئے نا
تو اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے، شرح میں محدثین نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بغیر محمد رسول اللہ کے لا الہ الا اللہ بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ اب حضرت امام علی رضا فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ میرا قلعہ ہے، قلعہ، یہ میرا قلعہ ہے، اور جو لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے تو وہ میری امان میں آ جاتا ہے۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ کیا سمجھے؟ یاد رکھے سب سے بڑی امان اللہ کی امان ہے، سب سے بڑی پناہ گاہ اللہ کی پناہ گاہ ہے، اور اگر ہم لا الہ الا اللہ کو دل سے پڑھے، اس کلمے کا ورد کرے، اس کلمے پہ کما حق عمل کرنے کی کوشش کرے تو ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، اور پھر کوئی کیوں کر ڈرائے گا ہم کو؟ کتنی مضبوط تر پناہ میں ہے، ہم اس کی نگاہ میں نہ صحیح، ہماری نگاہ میں وہ نہ صحیح، ہم تو اس کی نگاہ میں ہیں، ہم تو اس کی نگاہ میں ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خدا کے لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے بدامنی کے جراثیم ملک میں پھیل گئے ہو، چاہے کوئی اور وائرس ملک میں پھیل گیا ہو، مسلمانوں گناہوں سے توبہ کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کے حضور آ جاؤ، ان ناموں کا وسیلہ پیش کرو، انشاءاللہ کسی وائرس میں طاقت نہیں ہے کہ جو تمہارا کچھ بگاڑ سکے، لیکن وسیلہ تو لو۔ آج دواؤں کے پیچھے مت بھاگو۔ بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اس کی دوا کی تلاش میں لوگ ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں دوا مل گئی۔ میں کہتا ہوں دوا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے، اللہ نے فرمایا فلاں جگہ کی گھاس کھا لے تجھے شفا ہو جائے گی، گئے وہ گھاس کھائی، شفا ہو گئی۔ کچھ دن گزرے، کچھ سال گزرے، پھر وہ بیماری ہوئی تو حضرت موسیٰ خود سے چلے گئے اور وہ گھاس توڑ کے کھائی، شفا نہیں ہوئی۔ پہلے شفا ملی، دوبارہ شفا۔ اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا تو نے کہا تھا نا، میں نے وہ گھاس دوبارہ کھائی لیکن شفا نہیں ہوئی، تو کہا پہلے میرے حکم پہ کھائی تھی، ابھی اپنی مرضی سے کھائی ہے۔ کہا شفا اس گھاس میں نہیں ہے، شفا دینے والی ذات مجھ رب کی ذات ہے۔ اور میں کہتا ہوں نادانو، اگر رب چاہے نا تو اس وائرس کا بھی اثر نہ ہوگا۔ ارے وہ رب، دیکھیے مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آگ کا کام جلانا ہے یا نہیں؟ ارے بولو نا، اگر یہاں آگ لگ جائے، خدا نہ کرے خدا نہ کرے، تو بتائیے وہ جلائے گی یا نہیں؟ پنڈال کو جلائے گی، کپڑے کو جلائے گی، ہے نا؟ لیکن آپ دیکھیں نا، غریب نواز نے اپنی جوتی آگ میں ڈال دی۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ غریب نواز نے اپنی جوتی آگ میں ڈال دی، غریب نواز کی جوتیوں کو آگ نہ جلا سکی۔ حضرت ابراہیم آگ میں کود گئے، حضرت عمار بن یاسر آگ میں کود گئے، آگ ان کے بدن پہ اثر نہیں کر سکی۔ آگ کا کام ہے جلانا، آگ کا کام ہے جلانا، لیکن اگر رب چاہے تو پھر یہ آگ پھول بھی بن جاتی ہے، یہ آگ پھول بھی بن جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے چھری کا کیا کام ہے؟ کاٹنا۔ لیکن جب اسماعیل کے گلے پہ چلی تو ایمانداری کے ساتھ بتائیے کیا چھری اسماعیل کے گلے کو کاٹ سکی؟ کیونکہ رب کی مرضی نہیں تھی۔ پانی کا کام ہے ڈبانا، لیکن حضرت اکرمہ کئی بار چھلانگ لگا کر پانی میں ڈوبے
لیکن پھر بھی ڈوب پائے نہیں ڈوب پائے، اس لیے کہ رب کی مرضی نہیں تھی۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ یہ وائرس ہو، جراثیم ہو، یہ اس وقت تک کہ ہم پہ اثر نہیں کرے گے جب تک کہ ہمارے رب کی مرضی نہیں ہوگی، اور جب رب کی مرضی ہوگی نا تو پھر یہ ضرور اثر کرے گے۔ لیکن آپ کو ایک چیز میں بتا دوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کا وسیلہ، اس کلمے کا ورد کرو، اس کلمے کو صبح و شام پڑھو، اس کلمے کا عمل کرو، انشاءاللہ کسی وائرس میں یہ دم نہیں کہ وہ اس کلمے کا مقابلہ کر سکے۔ ارے اس کلمے کی طاقت میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نام کی طاقت بتاؤں، سنیں گے؟ جب بندہ زمین پر کہتا ہے لا الہ الا اللہ، ذرا آپ بھی کہہ دیجئے، پورا کلمہ پڑھیے نا، تو اللہ کا عرش مومن کے نکلے ہوئے اس کلمے سے، زبان سے ہلنے لگتا ہے۔ اپنی طاقت سمجھو، اپنی قوت سمجھو، اگر مومن دو آنسو بہا دے سچے دل سے، اگر زبان ہلا دے تو اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے۔ یہ دنیا کیا چیز ہے؟ یہ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا کے تخت کیا چیز ہے؟ مومن کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، مومن کی زبان میں۔ لیکن ویسی زبان بھی ہونی چاہیے کہ جو جھوٹ نہ بولے، ویسی زبان بھی ہونی چاہیے کہ جس زبان پر گانے نہ آئے، ویسی زبان بھی ہونی چاہیے کہ جس زبان پر گالی گلوچ نہ ہو، ایسی زبان بھی ہونی چاہیے کہ جس زبان سے تم کسی کو دھوکہ نہ دیتے ہو، ایسی زبان بھی ہونی چاہیے کہ جس زبان سے تم کسی بچی بہن کے ساتھ چیٹنگ نہ کرتے ہو، ایسی زبان ہونی چاہیے کہ جس زبان سے صبح و شام قرآن کی تلاوت ہوتی نظر آئے، ایسی زبان ہونی چاہیے کہ جس زبان سے صبح و شام درود و سلام کا ورد ہوتا رہے، ایسی زبان ہونی چاہیے کہ جس زبان سے صبح و شام مصطفیٰ کی نعتیں پڑھی جائے، ایسی زبان ہونی چاہیے کہ جس زبان سے خلفائے راشدین کا ذکر ہو، جس زبان سے ائمہ اہل بیت کا ذکر ہو، جس زبان سے غوث اعظم کا نام پکارا جائے، غریب نواز کا نام پکارا جائے۔ ارے ایسی تاثیر ہو جاتی ہے زبان میں کہ حضرت بابا فرید کے پاس ایک غریب آدمی آیا، کہنے لگا حضور میں غریب ہوں۔ بابا فرید نے کہا 2 انڈے لے آ، 2 انڈے لے آ۔ وہ لایا، بابا فرید نے اس پر کچھ پڑھا، دم کر دیا، وہ انڈے سونے کے ہو گئے۔ اب بولو سبحان اللہ۔ اب وہ اس انڈے کو لے کر کے گھر گیا اور اس انڈے کو بیچ کر پورے انڈے خرید لیے۔ کہا میں بابا سے پوچھ لوں گا کہ آخر بابا نے، تاکہ 2 انڈے نہیں ملے مجھے، سونے کے بہت سارے انڈے مل جائے۔ ہم لالچی لوگ ہیں نا۔ وہ آیا بابا کیا پڑھا تھا؟ کہا قل هو اللہ احد پڑھا تھا۔ بولیے نا کیا پڑھا تھا؟ اب وہ گیا اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، چھو چھو پھونک مارتا گیا۔ صبح سے شام ہو گئی، ایک انڈا بھی سونے کا نہیں ہوا، ایک انڈا بھی سونے کا نہیں ہوا۔ صبح آیا بابا کی بارگاہ میں، حضور آپ بھی عجیب مذاق کرتے ہو، آپ بھی عجیب مذاق فرماتے ہو، میں نے تو رات بھر دم کیا، سویا بھی نہیں، ایک انڈا بھی سونے کا نہیں ہوا۔ تو کیا جواب دیا تھا بابا فرید الدین گنج شکر نے؟ فرمایا یقیناً اس کلمے میں طاقت ہے، اس صورت میں طاقت ہے، لیکن اس کے لیے فرید کی زبان بھی چاہیے۔ اے لوگوں اپنی زبانوں کو پاک کرو، اپنے دل کو پاک کرو، اپنے اعمال کو پاک کرو، انشاءاللہ پھر جس کے لیے جو پڑھ کر دم کر دو گے اللہ اس کا بیڑا پار کر دے گا، اس کا بیڑا پار کر دے گا۔
اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، یہ پرابلم کیوں آ رہے ہیں؟ حدیث ہے، حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میری امت میں زنا عام ہو جائے گا، کیا کہا میں نے؟ زنا عام ہو جائے گا۔ ابھی پرسوں کی خبر ہے، ایک جگہ میں نکاح پڑھانے گیا، منڈپ تیار، باراتی تیار، دلہن غائب۔ آج کی بچیوں کو اپنی ماں باپ کی عزت کی ذرا سی بھی قدر نہیں رہی۔ آج کی بچیاں اپنے شوہروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے کہ شوہر تنگ آ کر طلاق دے دے۔ اے میری بہنوں، اے میری قوم کی بچیوں، یاد رکھو میرے رسول نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ روا ہوتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ لیکن ہماری بہنوں کا حال یہ کہ زبان کینچی سے زیادہ تیز چلتی ہے، نہ ماں کی عزت، نہ باپ کی عزت، نہ شوہر کی عزت۔ توبہ کرو، اس لیے کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں جلتا ہوا دیکھا۔ عورتیں جہنم میں زیادہ پائی گئی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وجہ کیا؟ عورتوں کے جہنم میں جانے کی وجہ کیا؟ تو میرے نبی نے فرمایا زبان۔ عورتیں اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ آپ دیکھیں نا، ایک شوہر اپنی زندگی کے 25 سال، 30 سال، 50 سال اپنی بیوی کے پیچھے لگا دے اور ایک فرمائش پوری نہیں کی تو جواب کیا ملتا ہے کہ تم نے زندگی میں ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ سب پر پانی پھر جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے میری بہنوں، خدا کے لیے اپنے شوہروں کی عزت کرو، اپنے شوہروں کی تعظیم کرو، اور یاد رکھو اللہ نے تمہیں امانت کے طور پر رکھا ہے۔ تم اپنے شوہروں کی امانت ہو اور خیانت کہیں سے کہیں نہ ہو پائے، ورنہ یاد رکھو کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب زنا عام ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں کو پیدا کرتا ہے، ایسی وباؤں کو پیدا کرتا ہے کہ جس کا نام نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا۔ اے لوگوں، اے نوجوانوں، یوٹیوب پر ننگی ننگی فلمیں دیکھ کر، سوشل میڈیا پر گندی سائٹس کی وزٹ کر کے تم زنا کرتے ہو، تم بدکاری کرتے ہو، تم گناہوں کی طرف جاتے ہو۔ تم یہ سوچتے ہو کہ کھیت میں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، کھلیان میں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، لاج میں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں۔ کان کھول کے سنے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب ہر وقت ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ تم اس رب کی نگاہ سے نہیں بچ سکتے، تم اس رب کی نظروں سے نہیں بچ سکتے، تم اس رب کے سی سی کیمرے سے نہیں بچ سکتے۔ یہ دنیا کا سی سی کیمرہ تو فیل بھی ہو سکتا ہے، یہ موبائل کا کیمرہ اس کی بیٹری ڈاؤن بھی ہو سکتی ہے، یہ ہینگ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے رب کا کیمرہ ایکسٹرا ایچ ڈی پاور رکھتا ہے، اور ایسا پاور کہ بھلے بتی چلی جائے، بجلی چلی جائے، لیکن اس کا کیمرہ کبھی آف نہیں ہوتا، اس کی ریکارڈنگ کبھی آف نہیں ہوتی۔ خدا کے لیے زنا سے توبہ کرو، بدکاری سے بچو۔ اللہ نے حلال ذریعہ دیا ہے۔ اے مردوں، اے میرے بھائیوں، بیوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکاح کا مطلب حضور نے یہی تو فرمایا کہ اے قریش کے جوانوں، نکاح کرو، اس سے تمہاری نگاہیں نیچی رہے گی اور تمہاری شرمگاہ جو ہے وہ گناہوں سے بچی رہے گی۔ نکاح کا مقصد یہی ہے کہ جب بیوی آ گئی تو اب کسی اور عورت کی طرف دیکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور اے میری بہنوں، تم بھی یاد رکھو کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے۔ بند کرو یہ سوشل میڈیا پر جو بے حیائی ہو رہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہی تو فرمایا
انما یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. اللہ تمہیں 3 باتوں کا حکم دیتا ہے. عدل کا حکم دیتا ہے, احسان کا حکم دیتا ہے, اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے. بس مختصر سی اس کی تشریح کر دوں. عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں انصاف کو, جسٹس کو. کسے کہتے ہیں؟ انصاف کو, جسٹس کو. اب انصاف کون سا انصاف؟ وہ انصاف تو اپنی جگہ ہے جو سپریم کورٹ میں, سیشن کورٹ میں, ہائی کورٹ میں ہوتا ہے. ایک انصاف آپ کے دل کے کوڈ میں بھی آتا ہے. ایک مقدمہ آپ کے دل کے کوڈ میں بھی آتا ہے. جب آپ کوئی کام کرنے لگتے ہو تو دل میں کھٹکا پیدا ہوتا ہے, یہ کروں یا نہ کروں, یہ کروں یا نہ کروں, یہ کروں یا نہ کروں. تو جس بات سے دل میں کھٹکا پیدا ہو جائے وہی گناہ ہے, اسے چھوڑ دو, گویا تم نے انصاف کیا ہے. یعنی اپنے جسم کے ساتھ وہ سلوک نہ کرو کہ مرنے کے بعد اس جسم کو جہنم میں جلایا جائے. انصاف اسے کہتے ہیں, عدل اسے کہتے ہیں. اور پھر ہر معاملے میں عدل کرو. ناپ تول کے معاملے میں بھی عدل کرو, ناپ تول کے معاملے میں بھی عدل کرو, عزت دینے کے معاملے میں بھی عدل کرو. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بھائیوں, جب تم اس دنیا سے جانے لگو نا تو مرنے سے پہلے اپنے بیٹے اور بیٹیوں میں پوری وراثت تقسیم کر کے مرو, تاکہ مرنے کے بعد جھگڑا نہ ہو اور کسی کا حق کوئی نہ کھا سکے. ہر معاملے میں عدل کرو. دوسرا حکم اللہ نے دیا احسان کا. احسان کسے کہتے ہیں؟ بڑی لمبی تشریح ہے. اگر میں آپ کو حدیث جبریل کی روشنی میں احسان سمجھاؤں تو احسان یہ ہے کہ اللہ تیرے پیش نظر ہو. جب بھی کوئی کام کر, آقا سے پوچھا تھا نا جبریل نے احسان کیا ہے, تو آقا نے فرمایا تھا اللہ کی عبادت ایسی کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا ہو کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. احسان کا مطلب یہی ہے. ہمیشہ یاد رکھو, کوئی نماز قضا مت کرو, کوئی روزے مت چھوڑو, ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. اللہ نے زکوٰۃ دی ہے, پورا ادا کرو. اللہ نے صاحب استطاعت کیا ہے تو حج فرض ادا کرو. احسان کہتے ہیں اسے کہ جب عبادت کرے تو یہ بڑا اعلیٰ درجہ ہے جو نبیوں کو نصیب ہے, جو صوفیاء کو نصیب ہے, کہ جب نماز پڑھو تو اللہ کا دیدار کرو. لیکن ہم نہیں کر سکتے نا, تو ہمارے لیے یہ ہے کہ جب بھی ہم اللہ کی کوئی عبادت کریں تو ذہن میں یہ ضرور ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. اور جب یہ ذہن میں بات بیٹھ جائے نا تو اگر ہم بازار میں بھی ہوگے, امریکہ میں بھی ہوگے, اگر برطانیہ میں بھی ہوگے, آسٹریلیا میں بھی ہوگے, دنیا کے کسی ننگے ملک میں بھی پہنچ جائیں گے, تب بھی ننگے نہیں ہوں گے, اس لیے کہ تصور یہ ہے کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. اے میری بہنوں, اے میرے بھائیوں, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. ذرا زور سے آواز آ جائے, اللہ دیکھ رہا ہے. نمبر 3, ایتاء ذی القربی. اپنے قریبی رشتہ داروں کو دو. ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں میں. آج کچھ لوگوں کا حال ہے ایسا ہے, بڑی بڑی مسجدیں بنا رہے ہیں, بڑے بڑے مدرسے بنا رہے ہیں, بڑی بڑی کانفرنس کر رہے ہیں, بڑے بڑے دارالعلوم بنا رہے ہیں, یتیم خانے بنا رہے ہیں, بڑے بڑے جلسے کرا رہے ہیں, لیکن ان کی بہن بھوک کے مارے بھیک مانگ رہی ہے. ان کا بھائی مصیبت میں مبتلا ہے, ان کے قریبی رشتہ دار دانے دانے کو محتاج ہے. کان کھول کر کے سنو اے دنیا والوں کو بانٹنے والوں, سب سے پہلا حق تمہارے رشتہ داروں کا ہے. پہلے اپنے رشتہ داروں کو دو, اس کے بعد دنیا میں خیرات کرو.
اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے، ہم ایسا نہیں کرتے، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کو نہ دے اور دنیا میں بانٹے تو اللہ ایسے صدقے کو قبول نہیں فرماتا، اس کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ یہ مسجد بنانا کام نہیں آئے گا، یہ مدرسے بنانا کام نہیں آئے گا، یہ جلسے میں پیسے دینا، یہ پیروں کو نظر دینا کام نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو نہال کرو، ان کی خبر گیری لو، اور سب سے پہلے اپنے بہن اپنے بھائی کا خیال رکھو، اپنے رشتہ داروں کو دو، اس کے بعد زمانے میں بانٹو۔ تو 3 باتوں کا اللہ نے حکم دیا: عدل، احسان، ایتاء ذی القربیٰ، اور 3 باتوں سے منع کیا۔ کتنی باتوں سے؟ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، 3 باتوں سے اللہ نے منع کیا۔ نمبر 1، اللہ نے منع کیا بے حیائی سے۔ کس سے؟ بے حیائی سے۔ یہ سر کے روپٹے ہٹا کر بازاروں میں پھرنا، یہ زمانے والوں کو معاذ اللہ پتلے پتلے روپٹے پہنا کر اپنے جسم کی حیت دکھانا، یہ نت نئے رنگ برنگے اور چست برقعے پہن کر کے اپنے جسم کی نمائش کرنا۔ ارے مردوں کو بھی چست کپڑے پہننا منع ہے، عورتوں کے لیے کب جائز ہو جائے گا؟ ہر بے حیائی سے بچو۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے ڈانس کر رہے ہیں، آج چھوٹے چھوٹے بچے معاذ اللہ، اور ڈانس میں ہوتا کیا ہے؟ ٹھمکے لگائے جاتے ہیں، نچنیاں کرتے کیا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین، بے حیائی کے مناظر ہوتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے ڈانس میں؟ اللہ نے فرمایا ینہا عن الفحشاء، ہر برائی، ہر بے حیائی سے بچو۔ کوئی بھی بے حیائی ہو، بے پردگی ہو، کبھی اس کے قریب مت جانا، زنا کے قریب مت جانا، لواطت کے قریب مت جانا، ہومو سیکشولیٹی کے قریب مت جانا، سم لنگکتا کے قریب مت جانا، ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ ہر برائی سے بچاؤ، ہر بے حیائی سے بچاؤ۔ دوسرا اللہ حکم دیتا ہے، اور ایک چیز بتاؤں میں، حیا کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہے، دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ حیا ایمان کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور ایمان حیا بغیر نہیں رہ سکتا۔ جہاں ایمان ہے وہاں حیا ہے، جہاں حیا ہے وہاں ایمان ہے۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کہیں سے حیا اڑ جاتی ہے تو وہاں سے ایمان بھی اڑ جاتا ہے۔ بے حیائی سے بچو۔ آپ کو معلوم ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ 2 وقتوں پر جب ایمان والے 2 چیزوں سے گزرتے ہیں تو ان کا ایمان ایسے نکال دیا جاتا ہے جیسے قمیض نکال دی جاتی ہے۔ قمیض نکالی جاتی ہے 2 وقتوں پہ۔ جب کوئی مسلمان چوری کر رہا ہو اس وقت اس کا ایمان اس سے نکال لیا جاتا ہے، معلق ہو جاتا ہے، اور جب کوئی مسلمان زنا کر رہا ہو اس وقت اس کا ایمان قمیض کی طرح نکال کے معلق کر دیا جاتا ہے، معاذ اللہ۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا ہے، اس گناہ سے، پھر لوٹایا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر اسی حال میں کسی کو موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ تو کیا بنے گا؟ تو یاد رکھیں، باحیا بنے، باحیا بنے۔ یہ عشق بازی، یہ لو، یہ ایک دوسرے کو جان کہنا، جانے من کہنا، ارے بھائی کوئی کسی کا نہیں ہے۔ جان کون ہے پتا ہے آپ کو؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو۔ یہ تو دنیا کی جو باتیں کرے یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا،
جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں؟ ارے ایمان والوں کی جان تو حضور ہے، حضور ہمارا ایمان ہے، حضور ہماری جان ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ جو جان ایمان ہے وہ میرے نبی ہے، وہی ہماری جان ہے، باقی کوئی کسی کی جان نہیں۔ اور میں بتاؤں آپ کو، محبت اسی سے کرنی چاہیے جو ہر جگہ کام آئے۔ یہ جن کو آپ اپنی جان کہتے ہیں، اگر آپ کو کرونا ہو گیا یہ بچا سکتے ہیں؟ آپ مر جاؤ تو قبر میں یہ آپ کو آگ سے بچا سکتے ہیں؟ کیا حشر میں جہنم کی آگ سے یہ آپ کو بچا سکتے ہیں؟ جنہیں آپ نے دوست کہا، یار کہا، پیار کہا، جان کہا، نہیں نا، تو پھر یہ جان کیسے ہوئے؟ یہ تو جھوٹے ہوئے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے محبت کرو، اس نبی سے محبت کرو کہ جو بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بھی غلاموں کے پاس آ جاتا ہے، جو نزا کے وقت بھی غلاموں کے پاس آ جاتا ہے، جو قبر میں بھی غلاموں کی مدد کے لیے آتا ہے، اور جو قیامت کے دن بھی جہنم سے نکال کر غلاموں کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس نبی سے محبت۔ اس نبی سے محبت کرو، اس نبی سے عشق کرو جو ہر موڑ پر تمہیں سہارا دے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ نزع روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے یہ ہے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہے، سلم سلم کی دھارت سے پل سے پار لگاتے یہ ہے، اور بندوں کو مرقد میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہے آتے یہ ہے۔ ان سے محبت کرے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے۔ حضور سے محبت کرے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو پہلی چیز اللہ نے کہا فحشا، دوسری منکر۔ منکر کہتے ہیں برائی کو، ہر وہ چیز جس سے رب نے منع کیا ہے، رسول اللہ نے منع کیا ہے، وہ سب منکر میں داخل ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج میں ایک چیز بتاؤں آپ سے، صرف اگر ایک عمل آپ کر لیں، پانچوں وقت کی نماز کے پابند ہو جائے۔ کیا عرض کر رہا ہوں میں؟ 5 وقت کی نماز کے پابند ہو جائے، میں یہ کہتا ہوں پھر کیسا بھی وائرس آ جائے آپ اس سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھو گے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے کہ جب بندہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، مسلم شریف کی حدیث، جب بندہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا اور سویا پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر شیطان آتا ہے اور اس سوئے ہوئے انسان کے دائیں کان میں اور بائیں کان میں پیشاب کر جاتا ہے، پیشاب کر جاتا ہے۔ اور دوستو، شیطان کے پیشاب کرنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ اب کتنے لوگ ہیں جو برسوں سے فجر پڑھی نہیں رہے، سوئے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب شیطان اس کان میں پیشاب کرے گا، اس کان میں پیشاب کرے گا، تو اس کی نحوست تو دماغ میں جائے گی، جائے گی نا۔ اسی لیے انسان کو دماغ کام ہی نہیں کر رہا، آج کل بیہودہ حرکتیں کر رہا ہے، تمیز بھول گیا ماں بہن بہو بیٹی کی، دماغ ہی کام نہیں کر رہا۔ یہ دماغ اس وقت کام کرے گا جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اور خاص طور پہ فجر کی نماز پڑھیں گے۔ اور ایک بات بتا دوں میں آپ کو، جہنم میں کون کون جلنا چاہتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ کوئی نہیں جلنا چاہتا؟ ہاں؟ پھر بھیا نماز کیوں نہیں پڑھتے؟
اچھا چلیے یہ بتائیں کہ جہنم سے کون کون بچنا چاہتا ہے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد جہنم میں نہ ڈالا جائے، چاہتے ہیں؟ اب ایک عمل سن لو، حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب میں لکھتے ہیں حدیث کی کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز میں رکوع میں جاتا ہے اور رکوع میں جانے کے بعد جب بندہ پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم، پڑھیے آپ بھی، کتنی بار پڑھتے ہیں ہم؟ 3 بار نا، کم از کم 3 بار، اور زیادہ سے زیادہ جتنی بار۔ اب حدیث سنیے، اور رکوع کرنے والوں تمہیں مبارک، اور نماز پڑھنے والوں تمہیں مبارک۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ رکوع میں جاتا ہے اور پہلی مرتبہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم، تو اللہ اس کے 1/3 جسم کو جہنم سے آزاد کر دیتا۔ پھر جب بندہ دوسری مرتبہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم، تو اللہ اس کے 2/3 جسم کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ 3 مرتبہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم، تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے جسم کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اب جس کو جہنم میں جلنے کا شوق ہے وہ نمازیں چھوڑ دے، وہ فجر میں سویا پڑا رہے، وہ عشاء میں بازار میں گھومے، وہ ظہر اثر اور مغرب میں جو ہے نمازیں ترک کرتا پھرے، اور جسے جہنم سے بچنا ہے وہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا۔ بولیے انشاءاللہ، بلند آواز سے بولے انشاءاللہ۔ نماز پڑھے گے نا انشاءاللہ؟ نماز پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے۔ یہ ہمارے 2 آنسو ہیں نا، یہ بڑے بڑے طوفان کو ڈھا سکتے ہیں، یہ بڑے بڑے فرعون اور نمرودوں کو غرق کر سکتے ہیں۔ اس رب سے مانگو نا جس کے پاس ہر پاور ہے، ہر قدرت ہے، ہر طاقت ہے، اس رب سے مانگو۔ اس سے کیوں نہیں مدد مانگتے؟ اس کا سہارا کیوں نہیں لیتے؟ اس کی بارگاہ میں استغاثہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی بارگاہ میں مناجات کیوں نہیں کرتے؟ اس رب سے التجا کرو، اس رب سے دعا کرو، وہ طاقت رکھتا ہے ہر مصیبت کو ٹالنے کی۔ اور تیسری چیز وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، سرکشی سے بچو۔ سرکشی کا مطلب کیا ہے؟ اپنے رب سے بغاوت مت کرو۔ بغاوت کسے کہتے ہیں؟ سرکشی کسے کہتے ہیں؟ رب نے کہا اس راستے پر چل اور بندہ اس کے الٹے راستے پر چلے، یہ سرکشی۔ تو جو رب نے کہا بس وہی مانو، وہی کرو۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ۔ اللہ فرماتا ہے رسول جو دے دے اسے لے لو، رسول جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ دوستو بس یہی آج کا پیغام ہے، 3 باتوں پہ عمل کرے اور 3 باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائے، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچائے، سرکشی اور بغاوت سے اپنے آپ کو بچائے، اور عمل کس پر کرے؟ عدل کرے، احسان کرے، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو عطا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک چیز اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لے، اچھی طریقے سے بٹھا لے، ہر اس مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ کہیں بھی کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھے تو اسے اپنی طاقت سے روکے، اپنی زبان سے روکے، اپنی طاقت سے روکے، یا دل میں برا جان کر وہاں سے چلے جائے۔ اور دوستو اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو جانتے ہو اس کا اثر کیا ہوگا؟ بیہقی کی حدیث ہے، بیہقی کی۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ نے جبریل کو زمین پر بھیجا اور کہا کہ اس بستی کو الٹ دو۔ جب جبریل امین زمین پر آئے اور اس بستی کو الٹنے کے لیے آپ نے ارادہ فرمایا تو دیکھا کہ ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جس نے پلک جھپکنے کی دیر بھی اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کی اور کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا
बस्ती को पलट दो। जिब्रील ने बस्ती पलट दी। वो जो नेक था, वो जो आबिद था, वो भी अजाब का शिकार हो गया, वो भी हलाक हो गया, वो भी उस की हलाकत हो गई, मारा गया। जिब्रील ने मौला से अर्ज की, मौला वो तो नेक था, उसे क्यों अजाब मिला, उसे क्यों अजाब मिला? अल्लाह अकबर। रब ने फरमाया, ए जिब्रील, उसे इसलिए मैंने अजाब दिया कि वो लोगों को गुनाह करता हुआ देखता था, लेकिन मेरी गैरत की वजह से, मेरी मोहब्बत की वजह से कभी उसके माथे पे शिकन नहीं आई कि ये लोग गुनाह क्यों कर रहे हैं और मैं इन्हें गुनाह से रोकूं। हां, खुद नेक बनना काफी नहीं है, खुद भी नेक बनो, अपनी औलाद को भी नेक बनाओ, अपने भाई बहनों को भी नेक बनाओ, और कोशिश करो कि पूरा मोहल्ला नेक हो जाए, पूरी बस्ती नेक हो जाए। और जहां किसी बहन को गुनाह करता देखो, भाई को गुनाह करता देखो, डीजे बजाता देखो, शादी में नाच गाने करता देखो, बेहयाई के काम करता देखो, उसी वक्त उसे रोको, वरना खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि उनके गुनाहों की सजा हमें भी मिले और हमें भी कहीं हलाक ना कर दिया जाए। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आइए, मैंने जिस कलमे का विर्द किया है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिसालत के परवानों, हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज़ इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।